السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے میرے اندر ایوب خان کی روح آ گئی تھی، اس کے لیے معذرت۔ آج کی جو نئی کہانی ہے وہ جو ہے اس کا نام ہے چومالا کی شہزادی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لاہور کے رہنے والوں کو، کہ اندرون بھاٹی کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے چومالا، اور اس میں سے گزر کے میں ہمیشہ روز جاتا ہوں سرکباد کی اکیڈمی۔ اکثر سرکباد کے چچا مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کون، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی میں سرکباد کو پڑھانے آیا ہوں، تو ہنس پڑتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہے یا نشئی، اور میں جو ہے ہمیشہ ہنس کر بات ٹال دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک بچی پڑھنے آتی ہے چومالا سے، اور میں اس کو چومالا کی شہزادی کہتا ہوں۔ وہ میری کہانیاں بھی سنتی ہے۔ نام تو میں اس کا لینا پسند نہیں کروں گا، جبکہ نام اس کا بڑا پاکیزہ ہے، لیکن شاید وہ برا مان جائے کہ بھائی نے نام کیوں لیا۔ اس کے چینل کا نام ہے کوکنگ وتھ سعیدہ۔ وہ اور اس کی دوست دونوں کم از کم جو ہیں وہ 25 سے 35 منٹ لیٹ آتی ہیں۔ میں ان کو کچھ کہتا بھی نہیں، کیونکہ اب بچیاں ہیں، کیا بندہ کہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی۔ تو کیا ہوا کہ کل وہ لیٹ آئیں دونوں، اور اتنی لیٹ آئیں کہ میں ابھی ٹرانسلیشن کروانے ہی والا ہوں ان کا کام سننے کے بعد، تو میڈم جی آ گئیں کہ سر جی اب آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا اور میرا پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اب کیا کہتا، سرکباد کو میں نے کہا کہ سر یہ بچیوں کو کہیں تھوڑا سا ٹائم پہ آیا کریں۔ پچھلے دنوں میں ان کے چچا جان فوت ہو گئے چومالا کی شہزادی کے، تو اس نے کافی چھٹیاں کی۔ تو جب وہ آئیں تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا جی موت پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں شرمندہ ہو گیا کہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جی ان کے چچا فوت ہو گئے تھے، تو میں بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ماموں بھی بیمار ہیں، تو وہ بعد میں پھر چھٹیوں پہ چلی گئی، تو میں سمجھا کہ ماموں بھی فوت ہو گئے۔ تو میں نے ان کو بالکل نہیں ڈانٹا جب وہ واپس آئیں۔ تو میں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے ماموں، تو انہوں نے کہا جی میرے ماموں زندہ ہیں۔ میں پھر شرمندہ ہو گیا۔ میں کہا لو، کچھ کہو تب مصیبت، نہ کہو تب مصیبت۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سن لیا کریں، کیا ہو گیا آپ کو سر؟ تو میں نے کہا بیٹا معذرت۔ تو ہی از گوئنگ اے مائنر، ہی ول گو انڈر اے مائنر آئی سرجری۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پھر بھی اگر وہ سن رہی ہیں، اگر آج وہ سنیں یا کل وہ سنیں، تو درخواست ہے چومالا کی شہزادی سے کہ وہ وقت پر آیا کریں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ چومالا کی شہزادی تو بچی ہے، جلد سیکھ جائے گی، لیکن میں اکثر یہ جو ہے کہتا ہوں لوگوں سے کہ وقت کی پابندی کیا کریں، لیکن لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ میں اپنی بہن کے ولیمے پہ اس لیے نہیں گیا کہ کارڈ پر 8 بجے لکھا ہوا تھا، اور میری والدہ 8 بجے جوڑا کروانے جا رہی ہیں عاشقی باجی سے۔ ٹھیک ہے، اس وقت میری والدہ اور والد حیات تھے، اب تو اللہ نے جنت نصیب کرے، وفات پا گئے۔ تو میں گیا نہیں، تو میری والدہ بہت ناراض ہوئیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے۔ لیکن میں سب سے پوچھتا ہوں کہ سورج اگر ایک دن ٹائم پہ نہ نکلے تو آپ سب کا کیا بنے گا؟ کبھی کسی مولوی نے ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھائی ہے؟ میں اتنا کوئی مذہبی شخص تو نہیں ہوں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن ہم بحیثیت قوم بالکل امپنچول ہو چکے ہیں، اور پنچویلٹی ہمارے میں بالکل نہیں ہے۔ پنچویلٹی ناؤ از بیکمنگ اے ریئر اکوموڈیٹی، تو وہ بہت ہی برا لگتا ہے مجھے، تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ وقت پہ آئیں تو اس میں کوئی پاگل پن نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ 50 دن میں ایک دن وقت پہ آ رہے ہیں اور 49 دن جو ہے وہ آپ وقت پہ نہیں آ رہے۔ بہرحال وقت کی پابندی کریں، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔